الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواہ ترمذی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں لوٹاتی اور نیک سلوک کے سوا کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی۔ دعا کی برکت سے آتی ہوئی بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ درویشوں کی دعائیں یہ بلاؤں کو رد کرتی ہیں۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے، یہ معلق مشابہ بالمبرم، ان دونوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق اور ایک مبرم۔ مبرم وہ تقدیر ہے جو ٹلتی نہیں ہے، جو مثلا موٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں، آپ پیدا اپنی مرضی سے ہوئے تھے، اب مریں گے اپنی مرضی سے، نہ آنے میں میری مرضی ہے نہ جانے میں میری مرضی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ درمیان کی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کیوں جیتا ہے، وہ بھی میری مرضی لگے گی نا۔ ہاں جی، آنے میں بھی تیری مرضی نہیں، جانے میں بھی تیری مرضی نہیں۔ اب دیکھو نا کتنی ترقی ہو گئی، ہر چیز بن گئی، لیکن موت کو ابھی بھی نہیں روک سکے۔ یہ ہے تقدیر مبرم، یہ ٹل نہیں سکتی۔ ہاں تقدیر معلق وہ ہمارے اعمال صالحہ، اچھے اعمال، صحبت، دعائیں، یہ چیزیں بدل دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ چاہتا ہے تیری عمر بڑھ جائے تو پھر نیکی کیا کر۔ نیکی کے کئی جو ہیں وہ درجات ہیں۔ جو سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا درجہ ہے جو انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا چلا جائے گا۔ عمر میں برکت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ چھوٹی عمر میں ترقی برکت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ کی عمر مبارک 60 سال پوری نہیں ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن جتنی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک 60 سال کی عمر والا شخص وہ ساری کتابیں اپنی زندگی میں پوری نہیں پڑھ سکتا۔ عمر تھوڑی تھی لیکن برکت آ گئی نا، ابھی دیکھ لو کدھر کام پہنچ گئے۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کرنا، اس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، یہ آپ کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا جی، ایک میں آپ کو عرض کروں، انسان زیادہ اپنی طاقت کے مطابق طاقت سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، لیکن چند ایسے وہ جو قرآن و حدیث سے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، تفصیل نہیں۔ آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے جہاں پہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ خدمت کرنا شروع کر دیں۔ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعے میں خدمت کر دیں، ورنہ ماہانہ کوئی نہ کوئی جو ہے اللہ کے گھر کے ساتھ اب نیکی کریں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیشہ اچھا رابطہ اور رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں تحفے تحائف کا لین دین ہو۔ صرف لینا نہ جانے، وہ ذات بڑی کریم ہے، آپ اس کے نام پہ دو گے نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ تیرے سے لے گا پھر تجھے عطا نہیں فرمائے گا۔ جب وہ مالک عطا فرمائے گا، آپ سبحان اللہ، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر عطا فرمایا ہے، ہمارے مساجد کے اکثر ائمہ کرام انتہائی کمزور حالت کے ہوتے ہیں، آپ ان کو، وہ ساری زندگی بیچارے گزار دیتے ہیں، ان کو حج و عمرے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، تو جس کو توفیق ہے وہ اپنے مسجد کے امام کو کروائے، جو آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے محلے کا ہے، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کریے، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یتیم بچوں کی تعلیمی اخراجات کو افورڈ کر لیں، بچے یتیم ہیں، ان کے تعلیمی اچھی تعلیم دلوائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اچھی نوکری دلوا دیں، کوئی کاروبار کروا دیں، ہاں جی۔ اور نیکیوں میں سے یہ بھی ہے، مساجد کے اندر قرآن پاک رکھنے کی بجائے، قرآن پاک بے شمار دنیا رکھتی ہے،
کوئی فوت ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد ہو چکی ہے, 2 نئی الماریاں بھی لگوائی ہیں, لیکن پھر بھی قرآن پاک ہم بار رکھنے پہ مجبور ہیں. ہم بار اب اور ساتھیوں سے کہتے ہیں, ساتھیوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ 2 الماریاں اور بنوائیں کہ ہم ان کو اس کے اندر رکھ. آپ علماء کو کتابیں لے کے دیں, وہ پڑھیں گے اور وہ آپ کو آگے اس کی تعلیم سے فیض یاب کریں گے. عالم کا ہتھیار کتاب ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آفاقی علم حاصل ہو, ہمیں ایسا علم ہمارا جو ہے وہ مذہبی پیشوا بتائے, جو علم عام ہم روٹین میں نہیں سنتے. تو بابو جب تک اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے, کتاب ہی نہیں ہے, وہ جنگ کیا لڑے گا؟ ایک عالم مطالعہ کیسے کرتا ہے؟ کتاب سے کرتا ہے, اور کتابیں کوئی سوکھی آتی, سوکھی نہیں آتی. یہ وہ چند مقامات ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی آپ برکت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پہلا سٹیپ یہ تمام سٹیپ بعد میں, پہلا سٹیپ ماں باپ کی قدر کرنا, پہلا سٹیپ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے, ساتھ ہی اس مالک کائنات نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن کا یہ 2 مقامات نہیں, کئی اور بے شمار مقامات ہیں. تو سب سے پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سے. اس کے بعد پھر اللہ جتنی آپ کو توفیق دیتا جائے, جتنی دیتا جائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا